بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب آیا ہمارا حکم، نجینا نجات دی ہم نے یا بچا لیا ہم نے، ہودن ہود کو، والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، ہماری رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور بچا لیا ہم نے ان کو سخت عذاب سے۔ یہ پیچھے واقعہ جو ہے یہ تو آپ نے وہ سنا کہ جب ہود علیہ السلام نے جو کلام کیا اپنی قوم کے ساتھ، اور پھر آگے انہوں نے جو جواب دیا، اور پھر ہود علیہ السلام یہ لے لو، رب العزت نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ایمان لانے والے جو ہیں ان کی تعداد 4000 تھی۔ ایک روایت میں 3000 ہے اور ایک روایت میں 4000۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ انکار کیا، یہ قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، وَعَصَوْا رَسُولَهُ اور نافرمانی کی اپنے رسول کی، رسولہ رسولوں کی جمع ہے، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور اتباع کی یا پیروی کی امر کی ہر سرکش اٹ درم، یعنی نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، اور ہر بڑے سرکش ہٹ درم کے کہنے پر چلے، واتبعوا یعنی اتباع کی یا چلے کس کے کہنے پہ؟ سرکش ہٹ درم کے کہنے پہ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اور پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں، لعنت یعنی ان کے پیچھے لگی لعنت دنیا میں بھی، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن۔ الا ان عادا کفروا ربہم خبردار بے شک عاد قوم عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، یا منکر ہوئے اپنے رب کے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود خبردار دور ہوں، بعدن دور ہوں قوم عاد کی، نہ دور ہوں عاد ہود کی قوم، جی دور ہوں عاد ہود کی قوم۔ تو اللہ رب العزت نے پھر
25,000 کفار جو ہیں وہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پر عذاب نازل ہوا. اور وہ عذاب کس چیز کا تھا؟ قوم عاد پہ ہوا چلی، سخت ترین بہت گندی بو والی ہوا، اور ایسی ہوا تھی کہ کبھی بہت زیادہ گرم ہوا ہوتی تھی اور کبھی یکدم سرد ہو جاتی تھی. کبھی ان کے پسینے چھوٹ جاتے اور ساتھ ہی ان کو سردی لگنا شروع ہو جاتی. تو وہ سرد گرم والا معاملہ بار بار ہوتا رہا. اور وہ ہوا کی تیزی جو ہے وہ اس قدر تھی کہ درختوں کو بھی اکھیڑ کے لے گئی اور بڑے بڑے باغوں کو بھی تہس نہس کر دیا، مکانات کو بھی اکھاڑ کے تو پھینک دیا. ایسا سخت ترین عذاب جو ہے وہ ان پہ نازل ہوا. اور جس بندے پر ہوا پڑتی تھی ایسے ہوا اٹھاتی تھی، پھینک دیتی تھی نیچے. تو اگر کوئی برداشت کرنے کی کوشش کرتا یا بھاری بھرکم ہوتا تو اس ہوا کا اتنا زور ہوتا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں، ریڑھ کی ہڈی اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں. لیکن اللہ رب العزت نے اسی ہوا سے مومنوں کو محفوظ رکھا، جن کی تعداد 4,000. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو، یعنی قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، جو نہیں ہے واسطے تمہارے، عبادت کرو اللہ کی کہ نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی معبود. جی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ سوائے اس کے. ہوا انشأکم من الارض، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا من الارض زمین میں، واستعمرکم فیہا اور آباد کیا تم کو اس میں، فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو تم اس کی طرف. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب دعا کو قبول کرنے والا ہے. قالوا یا صالح، بولے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، بے شک تھے فینا تم ہم میں، مرجوا سمجھدار. یعنی صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی اور انہیں رب العزت کی طرف جو ہے وہ بلایا ان کو، اور انہیں بتایا کہ تمہیں پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جس کو رب تعالیٰ کہا جاتا ہے، اور تمہیں اس زمین پر آباد اللہ رب العزت نے کیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ استغفار کرو، بخشش طلب کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، اور اس امید پر کہ میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے اور رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے.
لیکن وہ قوم صالح جو تھی، آگے انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ جی اس سے پہلے تو تم بڑے سمجھدار تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی یہ دین کی تبلیغ کی باتیں جو ہے نا، یہ جو تم نے شروع کر دی ہیں، یہ گویا کہ وہ بقول ان کے کہ یہ بس فضول باتیں ہیں، لا یعنی سی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو، تو ہم تو تمہیں بڑے سمجھدار سمجھتے تھے، مرجوًا سمجھدار، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا منع کرتے ہو ہمیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ منع کرتے ہو ہم کو اس سے، ان نعبد اس سے کہ پوجے ہم اس کو جو نہیں پوجے ہمارے باپ دادا، یعنی اس کی ہم عبادت کریں جس کی ہمارے باپ دادا نے عبادت کوئی نہیں کی ہے۔ تو ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ بت پرستی کرتے رہے تو ہم بھی بت پرستی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے تو اللہ کو مانا نہیں ہے تو ہم بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک واسطے ہمارے اس میں، بے شک اس میں ہم شک میں ہیں، شک مما، اس بات میں ہم شک میں ہیں، تدعونا جس پر تم دعوت دیتے ہو ہمیں، الیہ تدعونا الیہ جس پر تو ہمیں دعوت دیتے ہو، مریب دھوکہ ڈالنے والے، یعنی بے شک جس بات کی طرف ہمیں تم بلاتے ہو تو اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں ہم، یعنی شک اس بات کا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ جو قوم صالح تھی نا، ان کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 300 تھی، 300 سال، کم سے کم عمر ان کی 300 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 1000 سال تک ان کی عمریں تھیں، کسی کی 400 500 600 700 کرتے کرتے زیادہ سے زیادہ 1000 تک ان کی عمریں تھیں، بڑے قداور تھے، بڑی جسامت والے، طاقت والے، اور چونکہ جسامت والے بھی تھے، طاقت والے بھی تھے، اس اعتبار سے وہ پھر کام کاج جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ کام کاج سے مراد کیا ہے؟ قوم صالح جو تھی وہ بڑی جو ہے نا عمارات بنانے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، ان چیزوں کی مہارت تھی ان کے پاس، جی۔ تو اسی وجہ سے قوم صالح جہاں پہ آباد تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں وہاں پہ، تو قوم صالح بھی ان کو کہا جاتا ہے، قوم سمود بھی کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ قوم صالح کہیں تو نبی کی طرف نسبت، تو اتنے یہ بدبخت تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تو ایک بھی مومن نہیں ہوا، جی۔ لوط علیہ السلام جو تھے ان کا ایک بھی مومن نہیں ہوا، ان میں خیال ہے۔ چلو دیکھتے ہیں آگے۔
اچھا قال یا قوم ارائیتم، فرمایا ہے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے رائے دو، ارائیتم تم مجھے رائے دو، ان کنت علی بینۃ اگر ہوں میں، علی بینۃ نشانی پر، ظاہر نشانی پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں تو ہوں اپنے رب کی نشانی، رب تعالیٰ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، تو اب وہ رائے مانگ رہے ہیں ان سے، وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً، اور دی مجھے اس نے رحمتاً اپنی طرف سے رحمت، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، پس کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں۔ یعنی صالح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے نبوت دی ہے، نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور مجھے تم لوگوں کے پاس پھر بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ مجھ پہ نازل ہوتی ہے، وہ مجھے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر جیسے تم کہتے ہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں اور تم لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں، جی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کام کر لوں جو تم کہتے ہو، تو پھر مجھے اللہ سے بچائے گا کون؟ جی، اللہ سے میری مدد جو ہے وہ کون کرے گا تم میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو کیا تزیدوننی زیادہ کرو گے تم میرا، غیر تقصیر سوائے نقصان کے، یعنی تم مجھے کیا دے سکتے ہو سوائے نقصان کے؟ نقصان ہی تم مجھے دے سکتے ہو، اور نقصان بھی کوئی تھوڑا نہیں، تزیدوننی بہت زیادہ تم نقصان مجھے دو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا، اور اے قوم، اے میری قوم، هَٰذِهِ یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ واسطے تمہارے، آیَةً یعنی تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو، تَأْكُلُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور نہ چھوؤ اس کو برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ پس پکڑے گا تم کو، یعنی اگر تم نے اس اونٹنی کو ایذا دی، اس کو کوئی تکلیف دی، اس کو مارا پیٹا، آوازیں کسیں، اس کو جگہ جگہ سے ہانکا، جی، تو پھر کیا ہے، تم پکڑے جاؤ گے ان قریب عذاب میں، یا نزدیک کے عذاب میں تم پکڑے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اونٹنی جو تھی وہ مطالبہ کیا نا قوم سمود نے، صالح علیہ السلام کے سامنے کہا کہ جی ہم کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سامنے پہاڑ تھا،
کہا کہ جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نمودار ہو جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، مطلب تم یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو دکھا دیتا ہوں. تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی، رب العزت نے قبول فرمائی. وہاں سے پہاڑ سے اونٹنی نمودار ہوئی. اور یہ نہیں کہ کوئی بچہ تھا اور پھر بعد میں بڑا ہوا، باقاعدہ اونٹنی تھی. اور صرف اونٹنی نہیں تھی بلکہ حاملہ اونٹنی تھی. تو نکلتے ہی پہاڑ میں سے، پتھروں میں سے نکلتے ہی پھر اس نے بچہ جنا. ٹھیک ہے. اور وہ بچہ بھی کوئی جیسے پیدائش کے وقت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ایسے نہیں تھا. جو اس نے بچہ جنا وہ بھی اونٹنی کے برابر کا، بڑی عمر کا بچہ جنا اس نے. لیکن صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی قوم کو آگاہ کیا، کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے. اور یہ ایک تو وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی، تھوڑی مختلف تھی. وہ تو یعنی شکل و شبات کے حساب سے، قد کاٹ کے حساب سے تو وہ تھوڑی سی منفرد تھی باقی اونٹنیوں سے. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے تو ذرا ہچکچاتے تھے کہ یہ کیسی اونٹنی ہے. اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تاکید کی، کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے. اب اس کا یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. یہ اس کے مطابق ہی یہ چلے پھرے گی یہاں پہ زمین کے اوپر. تو لہذا تم نے اس کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں دینا. اور اس میں کیا تھا کہ کہا کہ یہ ایک ہی دن میں جو ہے نا کنویں کا سارا پانی پی جایا کرے گی. ایک ہی کنواں تھا پوری قوم کا، کنویں کا سارا پانی پی جایا کرے گی. اور جس فصل میں جائے کھائے، کوئی اس کو روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں اس کو. ٹھیک ہے. کہا کہ ایک دن میں یہ پورے کنویں کا پانی پی جائے گی، سارے تالاب کا پانی پی جائے گی. لہذا کوئی بھی جو ہے نا وہ محسوس کسی نے نہیں کرنا کہ یہ پانی سارا پی گئی ہے، ہمارے لیے چھوڑا کوئی نہیں ہے جی. لیکن اس کے بدلے میں یہ تمہیں جو ہے نا دودھ دے گی، اور دودھ بھی اتنا دے گی کہ پورے قبیلے کے لیے یہ دودھ جو ہے یہ پورا ہوگا، پورے گھرانے کے لیے دودھ پورا ہوگا. 2 دن وہ لگاتار جو ہے نا وہ پی سکتا ہے. اور اس کے اب اس اونٹنی کے لیے کسی کو بھی کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اب اونٹنی کو جو ہے نا وہ باندھنا ہے یا کہیں جناب علی لے کے جانا ہے، کہیں چرانا ہے، کچھ کرنا ہے. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کچھ خود ہی کرے گی. اب وہ کیا اونٹنی جو ہے وہ ایک دن میں کیا کرے کہ جناب علی سارا پانی پی جائے، جس فصل میں جائے اور فصل ساری خالی کر دے. اور دوسرے دن پھر دودھ دینے کی باری آتی تھی. 1500 افراد پر مشتمل وہ قبیلہ تھا. تو اونٹنی جو ہے اب دودھ دینے کے دن اس اونٹنی کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کو کہ جی آج اس نے دودھ دینا ہے تو لہٰذا وہ اونٹنی کدھر ہے جی، کسی نے دیکھی ہو، یہ ہے وہ ہے. بالکل ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس کی روٹین تھی اونٹنی کی کہ یہ چلتی تھی تو ہر دروازے پہ جا کے تو
ٹھہر جاتی تھی، اور وہ گھر والا جو ہے وہ اپنے برتن سارے گھر کے جو ہے اٹھا کے لے آتا تھا، سارے دودھ کے برتن بھر کے تو اندر لے جاتا۔ اونٹنی جب اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب اس کے برتن جو ہے نا وہ سارے فل ہو گئے، اب اس کو مزید ضرورت کوئی نہیں ہے، اونٹنی پھر وہاں سے چلتی اگلے دروازے پہ چلی جاتی۔ اتنی سمجھدار اونٹنی، ہر دروازے پہ جاتی، لیکن وہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو ہے وہ پھر تانے بازی انہوں نے شروع کر دی بعد میں۔ اچھا یہ کہاں تک ترجمہ پہنچا تھا؟ نہ یہ اچھا فعقروہا، ہاں جی یہاں سے یہ نا فعقروہا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، پس کاٹ دیں کونچیں اس کی، جی فقال تمتعوا تو فرمایا اب برتو، فی دارکم تم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، یعنی 3 دن تک تمہیں مہلت ہے جی، کھا پی لو یاشی کر لو جڑی کرنی جے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے پھر پہلے تو صالح علیہ السلام کو تانے دینے شروع کیے اونٹنی کے بارے میں، او جی اونٹنی جو ہے یہ عجیب سی شکل و شبات والی ہے، ہمارے بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب علی وہ سارا پانی ایک دن میں پی جاتی ہے تو ہمیں پینے کے لیے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے عجیب عجیب وہ تانے بازی انہوں نے شروع کر دی۔ تو صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی ارادے ان کے کوئی ٹھیک نہیں ہے، اونٹنی کے بارے میں خطرناک ارادے رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ پچھلی آیت کریمہ جو ہے جس میں انہوں نے پھر تنبیہ کی اپنی قوم کو کہ کوئی اس کو ایذا نہ دے، کوئی تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے کھائے پیے، جدھر بھی آئے جائے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ کونچوں سے مراد کیا ہے؟ یہ گھٹنوں سے نیچے یہ جو ہوتی ہیں نا آنتیں، یہ انہوں نے کاٹیں تو خون بہنا شروع ہو گیا، پورے جسم کا خون ایسے بہہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ اسی پہاڑ کی طرف غائب ہو گئی، اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا جی۔ تو جب یہ انہوں نے کام کیا تو پھر صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، کہا کھا پی لو، موجیں اڑا لو، جو کرنا ہے، تم لوگوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ ٹخنوں کی رگیں جو ہیں یہ تم نے کاٹ دی ہیں۔ تو بعد نے لکھا کہ ٹخنوں کی رگیں کاٹنے کے بعد جب وہ گری اس کے بعد پھر انہوں نے ذبح بھی کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ عذاب کے بارے میں آگاہ کیا اور 3 دن کی مہلت دی، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اچھا اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آپ پھر ان کے عذاب سے پہلے وہاں سے کوچ کر گئے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، تو جب آیا ہمارا حکم، نجینا نجات دی ہم نے، صالحا صالح کو،
والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس ذلت سے، اس دن کی ذلت سے، رسوائی سے، جی ہم نے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب وہ طاقت والا غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، صیحۃ، ظلموا الصیحۃ، جنہوں نے ظلم کیا تھا، صیحۃ، اس چیخ نے پکڑ لیا، یا چنگاڑ، ہیبتناک آواز۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس صبح کی، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل پڑے تھے، الٹے گھٹنوں کے بل۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں بسے اس میں، یغنوا فیہا، یعنی وہ اس ایسا عذاب ان پہ آیا کہ وہ محسوس یوں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار بے شک سمود کافر ہوئے اپنے رب کے، الا بعدا لثمود، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ ٹھیک ہے جی، تو صالح علیہ السلام کو، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور ان کو باقی انکار کرنے والے کافر لوگ جتنے تھے ان پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی 4000، جی کافر جو تھے 1500 تھے، 1500 کافر تھے، 4000 یہ مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کو محفوظ رکھا اس عذاب سے۔ اچھا، وہ عذاب کیا تھا؟ قوم سمود پر جو عذاب آیا کہ ایک خوفناک قسم کی آواز یہ پیدا ہوئی، چیخ، سخت ترین چیخ تھی، اور ایسی چیخ تھی، اس کی ہیبت اتنی تھی کہ اس کی وجہ سے زمین بھی ہلنا شروع ہو گئی، گویا جیسے زلزلہ ہوتا ہے ایسے۔ اور وہ سارے کے سارے ایک مرتبہ وہ چیخ سن کے اپنے گھروں کے اندر سارے کے سارے گھس گئے۔ جب اندر گئے تو اب اس ڈر سے کہ جو ہے باہر نکلیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا کہ گھروں کے اندر انہوں نے گڑھے کھود لیے کہ اور دوبارہ اس طرح کی کوئی آواز اگر آئے گی تو گڑھوں میں ہم چلے جائیں گے، اندر چھپ جائیں گے گھروں کے اندر ہی۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب لگتا ہے سورج طلوع ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ اب معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، تو اب کیا وہ گھروں سے باہر نکلے۔ جب گھروں سے باہر نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی ہیبت ناک
شکل میں نمودار ہوئے، یعنی لوگوں نے دیکھا کہ وہ سر ان کا آسمانوں سے چھو رہا ہے، بڑے بڑے پر ہیں، جی ایسی کوئی مخلوق ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت جبریل امی کو اس شکل میں دیکھا، خطرناک قسم کی شکل، اب دوبارہ وہ اپنے گھروں میں پھر جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے گئے۔ جب بھاگتے ہوئے گئے اندر تو گڑھے انہوں نے خود ہی کھودے ہوئے تھے اپنے لیے، اور وہ بھی رب العزت کے حکم سے سارا کچھ تھا۔ گڑھے انہوں نے کھودے ہوئے تھے، تو وہ ہیبت ناک شکل وہ دیکھ کر جبریل امی کو انہوں نے دیکھا خطرناک ترین شکل میں، تو اپنے گھروں میں جب بھاگتے ہوئے گئے تو اس گڑھوں کے اندر وہ خود ہی گر گئے۔ جب گرے تو اللہ رب العزت نے پھر زلزلہ جو ہے وہ طاری کیا، سارے مکان جو ہے نا ایسے زمین بوس ہو گئے، وہ گڑھوں کے اندر ہی سارے کے سارے مارے گئے۔ یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔